ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے انٹرنیشنل لاء کی بات کی تو آپ تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ جو یو این چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں، سیکیورٹی کونسل ہے، یہ تو سارا اب ختم نہیں ہو گیا؟ تو انٹرنیشنل لاء تو اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اس پرنسپل کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے تو بالکل ہی خلاف ورزی کی ہے چارٹر کی، یو این کے چارٹر کی، انٹرنیشنل لاء کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وی تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر، ہم کہیں جی یہ تو ختم ہو گیا تو اب ہم بھی نہیں اس کے پابند۔ دیکھیں، روس نے بھی اس کی خلاف ورزی کی، بھارت نے بھی خلاف ورزی کی چارٹر کی اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی، اسرائیل نے تو بار بار کی ہے، امریکہ نے بھی بار بار کی ہے، لیکن اس سے پھر ہم کیا سبق حاصل کریں؟ سبق تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ باقی کی جو دنیا ہے دے شوڈ اسٹینڈ فار انٹرنیشنل لاء، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملٹی لیٹرلزم کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے کہیں جی بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم بھی اب کچھ نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو ہمیں اس جنگ کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ کے درمیان کچھ فاصلے نظر آ رہے ہیں، اور برطانیہ بھی جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کچھ انڈائریکٹ سپورٹ تو کی جا رہی ہے ان کی طرف سے، لیکن کھل کر وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو یورپ اور امریکہ کے درمیان فاصلے پیدا ہوئے ہیں، یہ فاصلے بڑھیں گے یا کچھ دنوں کے بعد کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں حامد، جو ٹیسٹ آیا ان تعلقات کا، جس کو ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے درمیان، جب اس کا امتحان آیا اسٹریٹ آف ہارموز پہ، ظاہر ہے ایران کے قبضے میں ہے وہ، اور ٹرمپ چاہتا ہے، از ڈیسپریٹ، اور اب تو بلکہ گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیج رہا ہے، کوشش یہی اس کی ہوگی کہ شاید گراؤنڈ اوفینسو کرے، لیکن اس کے لیے جب اس نے یورپین ممالک کو اور نیٹو کے ممبرز کو کہا کہ اپنے شپس بھیجیں جی، وار شپس بھیجیں اور میری مدد کریں کہ تاکہ میں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول پاؤں، تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک ملک نے شپ نہیں بھیجا۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں ہاں اس کو کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے، لیکن when the push came to shove نہیں، انہوں نے بالکل حمایت نہیں کی اس بات کی کہ وہ شپس بھیجیں گے اور ملیٹریلی اس جنگ کا حصہ بنیں گے، بلکہ کچھ یورپین لیڈرز نے تو یہ کہا کہ وی کی ناٹ بی پارٹ آف این اللیگل وار۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت یہ جو رفٹ ہے یہ اتنی آسانی سے مینڈ نہیں ہوگی۔ ایک آدھ ملک جو ہے شاید اس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، جیسا برطانیہ ہے، لیکن باقی جو یورپ ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی جلدی میں یہ جو رفٹ آئی ہے یہ مینڈ ہو سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب اس جنگ میں ایک پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے اور ایک انڈیا کا بھی کردار سامنے آ رہا ہے، تو اس نئے انٹرنیشنل سیناریو میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے انالائز کریں گی؟ دیکھیں، انڈیا تو بالکل سائیڈ لائن ہو گیا اپنے ایکشن سے، انہوں نے اسرائیل کی طرفداری کی، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ، نہ انہوں نے غازہ پہ کچھ کہا، فلسطینی جو وہاں پر جینوسائیڈ ہوا ہے اس پہ ایک لفظ نہیں بولے، اور اس جنگ میں بھی انہوں نے بجائے ایران جو کہ وکٹم تھا اس کو کنڈیم کرتے کہ جی امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے، انہوں نے بلکہ کچھ نہیں کہا اس پہ کنڈمنیشن کے علاوہ، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو دے بین سائیڈ لائنڈ۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی تھنک پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز، ڈپلومیٹک کارڈز ویری ویل۔ پاکستان نے ایک لیوریج کریٹ کی، جو تعلقات فیلڈ مارشل عاصم صدر ٹرمپ سے بنائے، وہ لیوریج تھی پاکستان کے پاس، جس سے کہ پاکستان ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ سامنے آیا۔ سو ظاہر ہے اس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل پرومیننس ہے وہ کہیں زیادہ اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن دیکھیں، ڈپلومسی از اباؤٹ پروسیس اینڈ اٹس اباؤٹ ویزیبلٹی، بٹ اٹس آلسو اباؤٹ آؤٹ کم۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے سفارتکاری میں، تو آؤٹ کمز کی طرف ہم جاتے ہیں نا، تو ہم صرف ایسی پروسیس تو نہیں ہوتا صرف، تو اس میں اب دیکھنا ہے کہ آیا اس رول میں کیا آؤٹ کمز ہیں جو پاکستان اور ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے اچیو کر سکے گا۔ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہماری تمام جو ایفرٹس ہوتی ہیں ٹرمپ کے ایک سٹیٹمنٹ سے وہ سیبوٹائز نہیں ہو جاتی؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی، ٹرمپ سیز ایرانین لیڈرز آر ناٹ گونا ہیو اے کنٹری اف دے ڈونٹ گیو اپ نیوکلیئر ویپنز، یعنی کہ وہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور آپ نے بھی اس پہ کوئی کمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب اس طرح کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟
حامد اس کا سٹائل ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ جتنا وہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دے گا اس سے جو اس کا ایڈورسری ہے، جو حریف ہے، وہ آف بیلنس رہے گا. لیکن دیکھیں اس سے پھر ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے نا کہ کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر سکتا پھر اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر کریں گے. اور اس وقت میں پوچھتی ہوں ہو کین ٹرسٹ امریکہ انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ بہت مشکل ہے. اور ایران کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. اگر ٹاکس شروع ہوتی بھی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 2 دفعہ پہلے بھی تو ہو چکے ہیں نا مذاکرات، اور کیا ہوا؟ ان کے درمیان میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا ایران پہ. تو اب یہ ایسا مرکیوریل پرسنالٹی ہے اس کی، ٹرمپ کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک وقت ایک کچھ کہتا ہے، 4 گھنٹے بعد کچھ اور کہتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی وقت 2 فکروں میں یعنی کہ تضاد ہوتا ہے اس کے. سو آج بھی وہ دیکھیں 2 چیزیں کر رہا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹاکس آر گوئنگ ویری ویل، میری تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ٹاکس جو ہیں ایران کے ساتھ وہ بہت اچھے جا رہے ہیں تھرو تعلقات، تھرو دی ایمسریز، لفظ اس نے استعمال کیا ایمسری، اس کا مطلب پاکستان ظاہر ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایران کا تیل لینا چاہتا ہوں. اس نے فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں کہا کہ میں تو ایران کا تیل لینا چاہتا ہوں، اور میں بالکل اسٹریٹ آف ہارموز، میں کیوں نہ لوں میں اسٹریٹ آف ہارموز کو. تو اب ہاؤ ڈو یو ٹرسٹ اے مین لائک دیٹ؟ تو ان کا کوئی ضامن ہے دنیا میں؟ یعنی کہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو ان کی ضمانت کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. لیکن 2 ہی سپر پاور رہ گئے ہیں دنیا میں نا، ایک امریکہ اور ایک چین. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں پاکستان اور جو ملک ہیں جو انوالوڈ ہیں اس ڈپلومسی میں، وہ چاہیں کہ چائنا کسی طرح سے گارنٹر بن جائے اگر کوئی اگریمنٹ ہوتی ہے بٹوین ایران اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ناؤ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا چین ولنگ ہوگا یا نہیں، بیکاز چین کے ذہن میں بھی تو یہ ہوگا کہ ہم کیسے گارنٹر بنے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کر بیٹھے گی. پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کا بھی وہ ریسیو کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہے مئی میں جو کہ پوسٹ پون ہوا. سو میرا خیال ہے چین کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فوکس اس وزٹ پہ ہوگا. سو ان کا اس میں پارٹی بننا اس طرح سے کہ گارنٹر بنے، آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے اٹس این اوپن کوسچن، ابھی اس پہ کچھ نہیں کہا جا اچھا، سکتا. اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن ہے ایران کی، ایک امریکہ کی ہے. ایران کے جو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، باقر کالیباف، وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ جو ہے یہ کوئی ٹاکس واکس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ہی یہ سیریس ہے، بلکہ یہ تو ٹائم بائی کر رہا ہے ٹاکس کے نام پہ، اور اب اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو ہمارے قریب لا رہا ہے، اور یہ تیاریاں کر رہا ہے ہم پر ایک اور حملے کی. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. لیکن ڈپلومیسی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے 2-3 نکات ہیں جس پہ الٹیمیٹلی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں طرف پوسچرنگ ہو رہی ہے اس وقت، دونوں طرف نے اپنے میکسیملس ڈیمانڈز پیش کیے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا تو عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایک ڈیل تو بہت قریب تھی. they almost reached a deal. تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا چیز تھی جو کہ دونوں کو قبول تھی. لیکن ظاہر ہے اب تو جنگ ہو چکی ہے تو کافی صورتحال چینج بھی ہو گئی، پوزیشنز بھی چینج ہو گئے. تو میری نظر میں تو 2-3 چیزیں جو ہیں یہ کہ ایران کا جو کور آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی آئندہ ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا امریکہ کا یا اسرائیل کا. تو they want a guarantee on that, iron clad guarantee. دوسرا ان کا رائٹ ٹو انرچمنٹ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ بہت ہی ایک کور ایشو ہے ان کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم پہ نہیں جنگ کریں گے، آپ یہ بھی گارنٹی دیں کہ ان کے جو ایلائز ہیں جن کو مغرب پراکسیز کہتا ہے مگر ہم ان کو ایلائز کہتے ہیں، ان کے ایلائز پہ آپ بند کریں جو اسرائیل ان پہ حملہ کر رہا ہے، حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، ہوتیز ہو گئے. اور امریکہ کی طرف سے آئی تھنک جو کور ڈیمانڈ ہوگا، ظاہر ہے اس وقت امیڈیٹ جو ان کو مسئلہ بنا ہے وہ تیل کی قیمت. سو وہ چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہو جس کے تحت ایران کا فل قبضہ نہ رہے. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ ایران ایگری کرتا ہے یا نہیں. دوسرا آف کورس ان کا جو لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ کہ ایران ہیز ٹو گیو اے کمٹمنٹ کہ وہ نیوکلیئر ویپن
نہیں بنائے گا نیوکلیئر ویپنز کے جو ان کی انرچ یورینیم ہے وہ کسی طرح سے ہمیں گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ سب کو پتہ ہو کہ دیٹ کی ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو ویپن گریڈ مٹیریل ٹو میک اے نیوکلیئر بام. اور پھر بیلسٹک میسائل پہ بھی وہ چاہتے ہیں کچھ لمٹس ہوں. تو آئی تھنک یہ کور ایشوز ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, لیکن کور ایشوز یہ ہیں. جی نا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے, یو کانٹ رول اٹ آؤٹ, مگر اتنا آسان نہیں ہوگا.